رمضان یہ رمز سے مشتق ہے۔ اس کے لفظی معنی آتے ہیں تیزی اور شدت۔ گویا یہ لفظ رمضان کا بتا رہا ہے کہ وہ انسان جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے گناہوں کی شدت سے جو آگ جلائی تھی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ کر اس آگ کی شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف مائل کرنے والا انسان کا نفس اور انسان کا دشمن شیطان، وہ بھی رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلا کے راہ کر دیتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا ہر لفظ اپنے مطلب کو واضح کر رہا ہے۔ رمضان کی راہ بتلاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس کی میم بتلاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کی ضاد یہ بتلاتی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، اور اس کی الف بتلاتی ہے کہ یہ الفت اور انس کا مہینہ ہے، اور نون یہ بتلاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، رمضان المبارک کے فضائل و برکات کو دیکھیں، تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ گویا یہ مہینہ تمام مہینوں کی سرداری لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معظم، مکرم اور بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو یہ خصوصیات نہیں عطا فرمائی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت سارے شرف عطا فرمائے ہیں۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے جو نبی دیا وہ امام الانبیاء عطا فرمایا، جو مہینہ دیا مہینوں کا سردار عطا فرمایا، اور اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو کام اللہ پہلے انبیاء علیہ السلام سے لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی کام اس امت کے ہر فرد کے ذمے بھی لگایا ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات اور شرف عطا فرمائے ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو انسان کے معدے کے اندر سے ایک مہک سی اٹھتی ہے، ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے، جو انسان دوسرے انسان کے پاس اگر جائے تو بعض اوقات انسان کے منہ سے محسوس بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العزت کے ہاں روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہے۔ میرے بندے،
تو میری وجہ سے بھوکا ہے، میری وجہ سے پیاسا ہے، میرے حکم پر تو نے بھوک اختیار کی، حلال چیز تھی تو نے چھوڑی ہے، حلال چیز تھی، تیرے پاس سامنے مشروبات بھی تھے، سب کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن تو نے میرا حکم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ میں تیرے اس بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے پر جو تیرے اندر ایک مہک پیدا ہوتی ہے، اس کی قیمت دنیا والے کیا جانیں۔ تو قریب ہو وہ اپنا منہ پھیر لیں، تو بات کرے وہ اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیں، لیکن اس کی قیمت اگر لگانی ہے تو مجھ سے پوچھ، میں نے اس کی قیمت جنت کے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو انسان کے منہ کی بدبو ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، روزے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، اگر آپ کو کتاب چاہیے آپ طور پہ تشریف لائیے اور وہاں پر آ کر آپ 30 روزے رکھیے، اعتکاف کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اعتکاف فرمایا، 30 دن لگاتار روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد آج خیال تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ہم کلامی ہوگی، تو مجھے پاک اور صاف ہو کر جانا چاہیے، منہ کے اندر کسی قسم کی بدبو پیدا نہ ہو جائے۔ مسواک کر لیا اور اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، میرے پیارے موسیٰ 30 روزے میں نے تمہیں رکھوائے تھے، یہ جو تو نے مسواک کر کے اپنے منہ کی بدبو کو ختم کر لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس کلام کے لیے، میرے پاس میری ملاقات کے لیے اس حال کے اندر آئے کہ وہ روزے کی منہ تیرے اندر سے پیدا ہو چکی ہو اور تیرے اندر سے وہ منہ بدبو آ رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت کو روزے کی وجہ سے جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور کیسے پسند نہ ہو؟ آپ دیکھیے نا کہ جب انسان روزے دار ہوتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر تنہا ہو، کمرے بند ہوں، سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، بھئی کیوں نہیں کھا رہے؟ تمہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تمہیں پیاس بھی لگی رہی ہے، کھاتے کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کا حکم سمجھ کر کھانا پینا چھوڑا ہے۔ آپ سمندر کے دریاؤں کے صحراؤں کے اندر سفر کر رہے ہوں، بالکل جنگل بیابان ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور آپ کے سامنے مشروبات بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ بھئی اس لیے نہیں بڑھا رہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی روزہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کے لیے یہ بھوک اور پیاس آپ برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ ایسے پسند آتے ہیں کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو آپ کے معدے کے اندر بدبو پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کی بدبو کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر کے اندر محدثین نے ایک تو بات یہی نقل فرمائی ہے، دوسری بات یہ نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت روزے داروں کو کھڑا کریں گے، ان روزے داروں کے منہ کے اندر سے خوشبو پیدا ہوگی، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اندر سے اتنی پسندیدہ اور اتنی بہترین خوشبو مہک رہی ہو؟ سبحان اللہ، کہا جائے گا یہ وہ دنیا کے اندر لوگ ہیں جو میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، آج ان کے منہ کے اندر سے ایسی خوشبو مہکائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا ایک اور مطلب بھی محدثین نے لیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو کا پیدا ہونا جنت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرمائیں گے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص لوگوں کو ہی عطا فرمائی جاتی ہیں، فرمایا روزے دار کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جنت کی ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے اس روزے کے بدبو کے بدلے میں کہ اس جیسی خوشبو کہیں اور نہیں پائی جائے گی۔ اور ایک اور مطلب جو بڑا ہی زبردست محدثین نے لیا ہے، وہ بڑا عجیب مطلب ہے، فرمایا کہ آپ دیکھیے، آپ میں سے اکثر والدین تشریف فرما ہیں، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہو، کسی کے ساتھ گہرا تعلق ہو، کسی کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو، تو پھر اس کی بری چیز بھی انسان کو اچھی لگتی ہے، انسان کی تھوڑی سی غلطی بھی انسان کو اچھی لگتی ہے۔ قربان جائیے، آپ دیکھیے نا، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیے
کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ غلطی کرتے ہوئے ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو بیٹا اپنی اماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، ماں کو غصہ نہیں آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، اسے پتہ ہے یہ نادان ہے، اسے علم نہیں ہے، یہ اگر مار بھی رہا ہے تو پیار سے مار رہا ہے، یہ محبت کی وجہ سے مار رہا ہے۔ اولاد اپنی ہو تو پھر بچہ اگر گندا بھی ہو جائے، گندگی کے اندر لتھڑا ہوا بھی ہو، ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کی بدبو اسے بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کی گندگی اسے گندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا بچہ ہے، اسے اس کے ساتھ ذاتی محبت ہے، اور ذاتی محبت کی وجہ سے اس کی گندگی نہیں، اس کی غلط بات نہیں لگتی ہے۔ قربان جائیے، جب یہ انسان بھی اللہ کے لیے بھوکا رہا، اللہ کے لیے پیاسا رہا، اللہ کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بھوکا اور پیاسا میرے لیے ہے، اس کی وجہ سے تیرے اندر اگر کوئی خامی پیدا ہوئی ہے تو وہ میری نظر کے اندر اب خامی نہیں رہی، وہ جنت کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ پسندیدہ بن چکی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طور پہ اس امت کو یہ انعام ملا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ دوسرا انعام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ قربان جائیے، کیا رب کی شان ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ یہاں ہم بھوکے ہیں، یہاں ہم پیاسے ہیں، روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو یہ حکم دے دیا، یہ پیاسا میرے لیے ہے، یہ بھوکا میرے لیے ہے، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں ان روزے داروں کے لیے، تم مغفرت کی دعا کرنا شروع کرتا ہوں۔ یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ سمندر کی مخلوق کا ذکر کرنا یہ گویا کہ انتہا ہے، یعنی کسی چیز کی لمٹ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی انتہا کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آنے والی ساری چیزیں، اس کے اندر آنے والی ساری مخلوق اس کے اندر کیا ہوگی؟ شامل ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مخلوق کا ذکر فرما کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کی مخلوق کا تذکرہ فرما کر، گویا بحر و بر کے اندر جتنی مخلوق ہے، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، یا جو کچھ بھی ہے، یہ سب کی سب روزے دار کے لیے فرمایا کہ مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ہو کیوں نہ، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جبرائیل کو بلایا جاتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھنا شروع کر دو۔ جی یا اللہ، میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں۔ نہیں، صرف اتنا نہیں ہے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان سب میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ سارے فرشتے بھی اس سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی نہیں، جاؤ زمین کے اوپر، اور زمین کے اوپر بھی یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ اے دنیا کے اوپر رہنے والی مخلوق، تم بھی سب کے سب اس بندے سے محبت رکھنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگل میں رہنے والے درندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، زمین کے پیٹ کے اندر رہنے والے مکوڑے اور چیونٹیاں تک اس شخص سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جس شخص سے اللہ محبت رکھتے ہوں، اللہ کے رسول محبت رکھتے ہوں، اللہ کے فرشتے محبت رکھتے ہوں، اور پھر صرف یہی نہیں، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق، بحر و بر کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کے دل کے اندر اس شخص کی محبت جب ڈال دی جاتی ہے تو وہ ساری مخلوق اس بندے کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پہ یہ مقام اور شرف عطا فرمایا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس امت کا گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی جب روزہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ اے میرے اس بندے کے لیے، اے میری مخلوق اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا انعام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
روزانہ سال کے یعنی جب شروع ہوتا ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے، روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ جیسے گھروں کے اندر عورتیں گھروں کو سجاتی ہیں، کبھی پینٹ ہو رہا ہے، کبھی کیا چیز ہو رہی ہے، کبھی کیا چیز ہو رہی ہے، اسی طرح جنت کو بھی سجایا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے۔ اور جنت جب رمضان المبارک کی ایک رات پہلی یعنی رمضان المبارک کی رات شروع ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جسے مسیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہوا جب چلتی ہے جنت کے کواڑ ہلنے لگتے ہیں، جنت کے پردے لہرانے لگتے ہیں اور ایک عجیب قسم کی سنسنی خیز آواز پیدا ہوتی ہے، خوبصورت آواز، اتنی خوبصورت آواز کہ اس سے پہلے کسی نے اس جیسی خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ جنت اللہ سے پوچھتی ہے، فرشتے رضوان سے پوچھتی ہے کہ اے رضوان بتلا آج کون سی ایسی رات ہے کہ ایسی خوبصورت آواز اور ایسی خوبصورت ہوا اور اللہ کی ایسی رحمت کی ٹھنڈی ہوا آج تک ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ جنت کو کہا جاتا ہے، رضوان سے کہا جاتا ہے، رضوان اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ پوچھ رہی ہے جنت، تو وہ جنت سے کہا جاتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے اے جنت میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے دور ہیں لیکن تیرے حسن و جمال کو انہوں نے دیکھا نہیں، تیری آسائش کو دیکھا نہیں، تیرے انعامات کو دیکھا نہیں، وہ میری ذات پر یقین کرتے ہوئے، میرے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے دنیا کے اندر روزے کی حالت کے اندر ہیں، صبر کر رہے ہیں، مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے تجھے سجایا ہے، میں نے ان کے لیے یہ جنت کی ہوا چلائی ہے تو ان لوگوں کے لیے چلائی ہے جو دنیا کے اندر روزے کی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو پھر جب یہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے جنت کی، تو جنت کی حوریں باہر نکل کر بالا خانوں میں نکل آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا۔ پھر اللہ سے عرض کرتی ہیں اللہ ہمیں سجایا گیا، ہمیں بہنایا گیا، ہمیں مزین کیا گیا، ہمیں آراستہ کیا گیا، یا اللہ کس کے لیے کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان جنت کی حوروں کو اور جنت کو تسلی دیتی ہیں، فرمایا کہ ابھی صبر کرو، ابھی وہ آسائشوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اور تکلیف کے اندر ہیں، وہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کر کے جب آئیں گے میں انہیں تمہیں عطا کر دوں گا اور جنت کے اندر وہ خوشی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے۔ 3 خصوصیات کا ذکر ہو چکا۔ چوتھا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور 5واں انعام کہ ہر رات اور صبح یعنی صبح اور شام کو روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ مراد سحری کا وقت اور افطاری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو اس حال کے اندر رد نہیں فرماتے ہیں۔ اسی لیے سحری کے ان اوقات کے اندر اگر گھر کے اندر مستورات ہیں تو مستورات کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ سحری سے کچھ 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے چند منٹ کے لیے 5 منٹ بھی اگر آپ دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والے کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، خدا کی قسم جہاں سحری کی انوارات اور برکات آپ اپنے بچوں میں منتقل کریں گی وہاں اس دعا کی برکات کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت آپ کے گھر والوں کے اندر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح افطاری کے اوقات میں بھی عمومی طور پر ہم نے گھروں کے اندر دیکھا ہے افطاری کے اوقات میں بس گھر کی خاص طور پہ جو عورتیں ہوتی ہیں مستورات ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کے چکر میں ہی بس یہ فلاں چیز بنا لیں فلاں چیز بنا لیں اور آخر ٹائم تک بس وہ اسی کے اندر مصروف رہتی ہیں۔ اتنا قیمتی وقت ہم ضائع کر دیتی ہیں۔ خدا را اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، یہ افطاری کا وقت بہت قیمتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت کی دعا جو افطاری کے حالت کے اندر مانگی جاتی ہے فرمایا کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ جیسے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی وہ براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اسی طرح افطاری کے وقت میں بھی میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آپ دیکھیے نا ایک انسان لمبا سفر کر کے آیا ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پھر یہ انسان تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات
اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ بھی جب آپ کے دروازے پر پہنچتا ہے آپ کو اس کا اعزاز کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ بھی بتلا دینا کہ میں بڑی مشقتوں سے پہنچا ہوں، بڑی تکلیفوں سے پہنچا ہوں، تو آپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ میری خاطر اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، یہ میری خاطر اتنی تکلیف سہ کے آیا ہے، یہ میری خاطر اتنی مشقت برداشت کر کے آیا ہے۔ آپ کی محبت اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ میرا اللہ بھی تو اپنے بندے کو دیکھتا ہے جو صبح 4 بجے سے لے کر اپنے اس رب کے حکم کے لیے بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے۔ اس کے اندر اس نے تڑپتی گرمی کے اندر، تڑپتی دھوپ کے اندر محنت اور مزدوری بھی کی ہے، اور افطاری کے وقت میں ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، پھل اور فروٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، سامنے قسم ہا قسم کے لذیذ انعامات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا کھا لیجئے، کہتے ہیں نہیں بیٹا۔ اماں، بیٹی کہتی ہے اماں کھا لیجئے، کہتے نہیں بیٹا۔ اماں کیا ہوا، کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے میں نہیں کھا رہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں کھا رہا۔ تو مجھے بتائیے اللہ کو اپنے اس بندے پر کتنی رحمت آتی ہوگی، کتنی شفقت آتی ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت بھی اپنے اس بندے کی اس حالت کے اوپر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے تو ہاتھ اٹھا، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر کے دوں گا۔ اس لیے افطاری کے ان اوقات کو ضائع نہ کیا کریں، کم از کم کچھ نہ کچھ 2-4 منٹ 5 منٹ کے لیے دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ آج ہمارے اندر سے دعا مانگنے کا اہتمام ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں یہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت بھیجتے ہیں۔ آپ اگر اس حدیث مبارکہ کو قرآن کی 22ویں سپارے کی اس آیت کے ساتھ جوڑیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجا کرو۔ اگر اس حدیث کو اور ان الفاظ کو اگر ملایا جائے تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 11 مہینے تک جو اللہ کی خصوصی رحمت نبی کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور فرشتوں کی وہ خصوصی دعائیں جو نبی کے لیے خاص طور پہ ہوتی ہیں، اور عام امتیوں کا جو درود کی رحمتیں اور برکتیں جو خاص طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس رمضان المبارک کی برکت سے وہ 11 مہینے کی رحمتیں اور برکتیں جو خاص طور پہ نبی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہ گاروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی ہمارے لیے بڑی بشارت کی بات ہے، کتنی خصوصیت کی بات ہے کہ وہ خاص الفاظ، جو وہ خاص رحمتیں جو 11 مہینے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، وہ رحمت کی دعائیں جو فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا کرتے تھے، وہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والے، سبحان اللہ، یہ سحری کھائی جا رہی ہے، روزہ تو ابھی رکھنا شروع ہوا ہے، روزے کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اور انوارات کی برکات شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اگر بھوک نہ بھی ہو، کچھ کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو، تو پھر بھی سحری کے 1-2 لقمے، اگر اتنی کی بھی طاقت نہ ہو تو ایک کھجور ہی سحری کی نیت سے کھا لیا کریں۔ اگر اتنی بھی نہ امید ہو تو چلے پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہی آپ سحری کی نیت سے پی لیا کریں، اللہ تعالیٰ سحری کی برکات اور اس کے انوارات انشاءاللہ آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پہلے اکثر رات کا حصہ فضول جاگتے رہتے ہیں، 11-12 بجے کھایا اور پھر سو گیا، یہ سحری نہیں ہوگی، نہ آپ کو اس کے انوارات اور برکات حاصل ہوں گے۔ سحری کے انوارات اور برکات اسی وقت کے ہیں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب انسان سحری کے وقت میں جاگتا ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، اور آگے فرمایا کہ معلم یخرقھا، کہ جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ ڈھالے۔ ڈھال ہے
یہ کیسے اعتبار سے؟ یہ شیطان سے ڈھال ہے، یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جیسے انسان دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے، اس کے کاری وار سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں ڈھالیں بنائی جاتی تھیں، آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ گولی اس کے اندر اثر نہ کرے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں ڈھالیں ہوا کرتی تھیں شیطان یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی انسان کے لیے ڈھال ہے، یعنی شیطان کے وار سے، نفس کے وار سے بچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ڈھال بنایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اور پھاڑ نہ ڈالنے سے مراد حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سوائے روزہ رکھنے کے، یعنی بھوکا اور پیاسا رکھنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ کو بھی، ہاں روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ پھر بولا جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت پھر بھی کی جا رہی ہے۔ آج ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے چند دوست اور چند احباب مل کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں کی غیبت ہو رہی ہے، اور کسی کی غیبت ہو نہ ہو حکومت کی ضرور غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اور تو ہمیں چلے کوئی بات ملے یا نہ ملے تو پھر ہم حکمرانوں کی بدگوئیاں اور بد کرداریاں ان کی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیے، یہ وقت آپ کا ضائع نہ ہونا چاہیے۔ کیوں غیبت کر کے آپ اپنے روزے کو بھی خراب کر رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول کے آپ اپنے روزے کے اجر اور ثواب کو برباد کر رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، یہ اصطلاحی تعریف ہے، لیکن روزہ اصل صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہوتا۔ روزہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے کان کوئی غلط بات نہ سنیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے، کوئی آپ سے جھوٹ بولے، کوئی آپ سے جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، تو اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کان کسی کی برائی نہ سنیں، میرے کان گانے نہ سنیں، میرے کانوں کے اندر کسی کی کوئی غلط بات نہ پڑے۔ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں۔ یہ موبائل کی بیماری نے ہماری نگاہوں کو گندا کر دیا ہے۔ ویسے ہم دیکھیں نہ دیکھیں، موبائل جب آن کرتے ہیں غیر محرم کی تصویریں، لازمی بات ہے جس طرح غیر محرم کو ویسے حالت کے اندر دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ الناظر والمنظور ملعون، کہ دیکھنے والا مرد، دکھانے والی عورت کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح ان کو ان کی اصلی حالت کے اندر، چلتے پھرتے حالت کے اندر دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ان کی تصاویر کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ لیکن ہم کیونکہ موبائلوں کے عادی بن چکے ہیں، اس چیز کو گناہ سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے پھر وہ قوم اللہ رب العزت کی عذاب کا مستحق ہو جایا کرتی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسے شخص کو رجوع کی توفیق ہو جائے، لیکن جس آدمی نے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا وہ اللہ رب العزت کی سزا کا زیادہ مستحق ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غلطی کو غلطی تصور ہی نہیں کر رہا، گناہ کو گناہ مان ہی نہیں رہا۔ بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ باقی جتنی انسان عبادات کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتلاتے ہیں، فرشتے اس کا بدلہ لکھتے ہیں۔ اس نے اتنی نماز پڑھی ہے اتنا ثواب لکھ دیا جائے، اس نے یہ عمرہ کیا ہے اس کا اتنا ثواب لکھ دیا جائے، اس نے حج کیا ہے یہ ثواب لکھ دیا جائے، یہ صدقہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ دی ہے اس کا اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا ثواب تم نے نہیں لکھنا ہے، اس کا ثواب میں خود ان کو عطا کروں گا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے، بلکہ ایک الفاظ تو اور بھی ہیں، محدثین نے نقل کیا کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ اس کا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ذرا بات کو اگر واقعے سے بات کو سمجھیں تو بات پھر زیادہ آسان نظر آئے گی۔
علماء امام روم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مثنوی کے اندر محمود اور ایاز کے بڑے واقعات لکھے ہیں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمود جو بادشاہ تھا اس نے اپنے تمام وزراء اور مشیروں کو بلایا اور ان کے سامنے ہیرے اور جواہرات رکھ دیے اور کہا کہ جو شخص جتنا اس میں سے ہیرے اور جواہرات اٹھا لے گا وہ سب کے سب اسی کے ہوں گے۔ اب وزیر دوڑے، کسی نے کیا چیز اٹھائی، کسی نے کیا چیز اٹھائی، کسی نے کیا چیز اٹھائی، تو وہ جو ساتھ ایاز کھڑا ہوا تھا اس کا خادم وہ کھڑا رہا۔ وزیروں مشیروں نے کہا بے وقوف، ہم پہلے ہی سے بے وقوف کہتے تھے، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا یہ خزانے بانٹے جا رہے ہیں، یہ مال اور دولت بانٹی جا رہی ہے، تم سب کے سب اسے اٹھا لو، جس کا ہاتھ جس چیز کے اوپر ہوگا وہ اسی کی ہوگی، جو شخص جو جس چیز کو اٹھا لے گا وہ اسی کی ہوگی۔ یہ دیکھا یہ کیسا بے وقوف ہے، اس نے کچھ اٹھایا بھی نہیں۔ محمود بھی حیران ہوا، پوچھا ایاز آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے کوئی مال اور دولت نہیں اٹھائی؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا کیا تھا؟ یہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جس کا ہاتھ جس چیز کے اوپر ہوگا وہ چیز اسی کی ہوگی، جس چیز کے اوپر اس کا ہاتھ پڑے گا وہ شخص اسی کا مالک ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت بس بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں نے خزانوں کے اوپر ہاتھ رکھا، لوگوں نے مال اور دولت کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا، جس کا بادشاہ سارا خزانہ اسی کا ہوا کرتا ہے۔ تو میں حدیث مبارکہ میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ لوگوں نے مال اور دولت مانگا ہے اور جسے خود خدا مل جائے پھر اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں کہاں رہیں، وہ تو سب کی سب ہی اسی کے لیے ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدل ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے اس لیے کہ اس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ بڑے الفاظ گہرے ہیں کہ روزہ تمہارے اوپر لازم ہے، فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کی کوئی مثل اور نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو دوسری حدیث کے ساتھ جوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص روزے کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کے برابر اسے وہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے برابر اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور لا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر محدثین نے دو باتیں نقل فرمائی ہیں، میں صرف وہ دو باتیں عرض کروں گا کہ پہلی بات کہ یہ لا مثل لہ، اس کی مثل کوئی عبادت نہیں۔ ذرا غور کریں کیوں اس کی مثل عبادت نہیں؟ اس لیے کہ باقی جتنی عبادات ہیں ان کے اندر ریا کا احتمال ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا کا کوئی احتمال نہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ریا کا احتمال ہو سکتا ہے، بھئی لوگ کیا کہیں گے، جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک ہے اور پھر بھی یہ نماز پڑھنے نہیں گیا، اسے شرم نہیں آتی ہے، چلو لوگوں کو دیکھا دیکھی میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں، تو اس وجہ سے میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا اس وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا تہجد گزار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے اندر ریا کا احتمال ہو سکتا ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ صدقات نکالیں، ریا کا احتمال ہے کہ لوگ سخی کہیں گے، لوگ حاجی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا زیادہ عمرہ کرنے والا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی احتمال نہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ منہ کے اندر پانی ڈالنے کے لیے، منہ کے اندر کلی کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ پانی اپنے اندر لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ لے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں آپ منہ میں پانی ڈالا ہوا باہر نکال دیتے ہیں۔ بھئی کیوں نکالا ہے؟ کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، کسی کو کیا پتا کہ اندر بھی گیا ہے یا نہیں گیا؟ آپ اکیلے تنہائی کے اندر غسل خانے میں نہا رہے تھے، نہاتے ہوئے بھی آپ کا دل چاہتا، بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، آپ پانی پی لیتے، لیکن اس تنہائی کے عالم کے اندر بھی آپ پانی کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے اندر کسی قسم کی ریا کا کوئی احتمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کہ روزے جیسی عبادت کا کوئی مثل نہیں۔ اور دوسرا مطلب میں مختصر ہے عرض کر دوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان اللہ کی صفات کا مظہر اتم بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم بنتا ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر نہیں بنتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رکوع ہے، اللہ جھکنے سے پاک ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے، اللہ سجدے سے پاک ہے۔ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی انسان اپنے خام مال کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خام مال کو نکالے۔ انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کے گرد طواف کرتا ہے، اور طواف کرنا ایک بیت اللہ کے گرد یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ایک انسان ملتزم سے چمٹ کر اس کے سامنے اپنی آہوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ لیکن واحد ایک روزہ ایسا ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر انسان بھوک اختیار کرتا ہے، پیاس اختیار کرتا ہے، بیوی سے دور ہو جاتا ہے، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کھانے سے بھی پاک، اللہ پینے سے بھی پاک، اللہ بیوی سے بھی پاک۔ گویا یہ انسان صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک وہ صفات اختیار کرتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں، کہ یہ اللہ کھانے سے پاک، اس نے بھی کھانے سے پرہیز کی۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک، اس نے بھی بیوی سے پرہیز اختیار کی۔ اللہ پینے سے پاک، یہ بھی پینے سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ گویا انسان اللہ کی صفات کا مظہر اتم بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو، جو ہمارے پاس یہ مہمان آیا ہے، یہ بابرکت مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا رمضان جگانے آیا ہے، رحمان سے ملانے آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحمان سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، عقبہ سے محبت رکھنے سے بس خدا ہی ملتا ہے، یہ بات بتانے آیا ہے، خلوت میں آہوزاری کر، لوگوں کی بھی غم خواری کر، ملنا ہے خدا کا آساں کتنا، یہ بات رمضان سمجھانے آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔